اچھا جی، آج بیسک تھیمز پڑھنے ہم نئے ٹائم ٹیبل کے مطابق. تو کون کون سے تھیم ہو گئے، کون سا رہتا ہے، کون سا چل رہا ہے؟ حقیقت انسان چل رہی ہے، شروع ہو گئی تھی. کہاں تک پہنچے تھے ہم؟ نوٹ دکھائے نا، مجھے پتہ چلے گا کہاں تک پہنچے. وہ تو مجھے بھی یاد ہے، انسان کے کیا کچھ پڑھا تھا، کیا باقی ہے. وہ اتنا تو مجھے یاد ہے، لیکن یہ بات کہاں تک پہنچ گئی تھی؟ اقال، عقل کی بات ہو گئی. ٹھیک، چلیے آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اچھا جی، انسان کے بارے میں آپ نے جان لیا. چار جو مختلف مخلوقات ہیں ان کا آپ کو پتہ چل گیا. ان میں انسان کی کیا امتیازی حیثیت ہے ود ریفرنس ٹو دا موومنٹ، وہ پتہ چل گئی کہ یہ واحد مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جو اس نے انڈیپینڈنٹ پیدا کیا. ٹھیک ہے جی. آپ کو شاید شعر سنایا تھا کہ نہیں، علامہ اقبال کا، خاکی و نوری نہاد بندہ اے مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز. پڑھایا تھا کہ یاد ہے، لکھا ہوا ہے، بٹ بس سنایا تھا یہ شعر آپ کو؟ نہیں سنایا جی؟ سنایا تھا. تو یہ جو انڈیپینڈنس ہے انسان کی، کہ نہ یہ بھوک کے ہاتھوں مجبور ہے، نہ پیاس کے ہاتھوں مجبور ہے، نہ غصے کے ہاتھوں مجبور ہے، نہ یہ سیکس کے ہاتھوں مجبور ہے. یہ سب کچھ کرتا ہے اپنے فیصلے سے. اس میں پھر جو ایڈڈ چیز ہے کہ انسان کی کیا کیا کمزوریاں ہیں، کیسے کیسے وہ اس پر اوور کم کرے گا، یہ پھر قرآن مجید آپ کو بتاتا ہے، سنت رسول آپ کو بتاتی ہے. یہ جو ستر و حجاب کی مثال کے طور پر احکام ہے، تو ان کا کیا مطلب ہے کہ اللہ بتاتا ہے کہ تمہارا انٹینشن نہیں بھی ہے، لیکن اگر تم یہاں تک جاؤ گے تو پھر امکان ہوگا کہ تم پھر روزہ بھی توڑو گے. لہذا دور رہنا، تنہائی میں کسی غیر محرم عورت کے ساتھ نہ ملنا، حتی الوسع. یہ کیا ہے؟ یہ وہ احتیاط ہے کہ جو ہمیں دین بتاتا ہے. یہ اس پر ایڈڈ پھر چیز ہے. اب ایک اور ڈائیگرام بناتے ہیں ہم انسان کی، جو سافٹ ویئر ہے انسان کا، اس کی ہم ایک ڈائیگرام بناتے ہیں. اس سے بات انشاءاللہ مزید واضح ہو جائے گی آپ پر. پہلے تو جو ہم نے ڈائیگرام بنائی تھی اس میں مختلف مخلوقات تھیں. یہ جو ڈائیگرام ہم بنا رہے ہیں یہ انسان کے سافٹ ویئر کی ڈائیگرام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر سافٹ ویئر انسٹال کیا ہے، جو نظر نہیں آتا لیکن اس کے اثرات ہم بالکل دیکھ سکتے ہیں اپنے اوپر. اس کے تین حصے ہیں. ایک ہے انسان، اس کے نیچے ہے یا اس کے باہر ہے، دوسری ڈائیگرام بتائیں گے پھر اس کو کریں گے. فی الحال یہ ایک ڈائیگرام سمجھ لیں آپ. یہ ہے حیوان انسان. اور اس کے اوپر ہے روح انسان. روح کیا ہے؟ یہ ایک نور ہے، ایک روشنی ہے. ٹھیک ہے جی، اس لیے میں نے اس کو سرخ رنگ سے دکھایا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ روح انسان ہے. اب یہ دونوں جو ہیں اس انسان پر انفلوئنس کرتے ہیں. یعنی جب بھوک لگے گی تو کہاں لگے گی بھوک؟ کس کو لگے گی؟ یعنی تقاضا حیوانی ہے
لیکن وہ لگے گی کس کو؟ یعنی یہ اس کو کہہ رہا ہوگا حیوان انسان روٹی لاؤ، کھانا لاؤ میرے لیے، پیاس اس کا تقاضا ہوگا، لیکن تقاضا کس سے کرے گا؟ یہ تو اس کی 4 انسٹنکٹس ہم یوں دکھائیں گے. بھوک، پیاس، غصہ اور سیکس. اور 4 ہی چیزیں روح کی طرف سے آئیں گی، وہ بھی اسی سے تقاضا کرے گی. یعنی انسان میں روح جو ہے وہ انسان کے متحد ہے. جیسے یہ متحد ہے، ہم نے پڑھا لاسٹ ٹائم کہ انسان آزاد ہے اور غصے، بھوک، پیاس، غصے اور سیکس کا وہ محتاج نہیں ہے، پابند نہیں ہے، خود فیصلہ کرتا ہے. اسی طرح اس کے بھی 4 جذبات ہیں کہ جس کا انفلوئنس انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. یہ کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت، رائٹ. دوسرا اللہ کی محبت، ٹھیک ہے. تیسرا خیر و شر کی پہچان، خیر و شر کی پہچان. دھوکہ دینا برا ہے، کیسے پتہ چلا آپ کو؟ اندر دل میں لکھا ہوا ہے نا. جھوٹ بولنا غلط ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ دل میں لکھا ہوا ہے. دل کو کیسے پتہ چل گیا؟ دل کو وہ روشنی اندر جو روح کی روشنی ہے، وہ راستہ دکھانا کام ہے. روشنی کا کام کیا ہے؟ راستہ دکھانا. تو وہ راستہ دکھاتے ہیں. ہاں کبھی وہ ضمیر کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی کسی شکل میں ہوتی ہے. ہاں کوئی روکنے والا نہیں ہے باہر، لیکن اندر سے کوئی بات آپ کو کہ نہ کرو. وہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ مولانا روم رحمہ اللہ کی جو مثنوی ہے، مثنوی مولانا روم، اس کا جو پہلا شعر ہے وہ اصل میں انہی حقائق کو بیان کرنے کے لیے. علامہ اقبال کا فلسفہ خودی بھی اسی کو بیان کر رہا ہے. تو کہتے ہیں خشک تارو، خشک چوبو، خشک پوست. یہ نام سنے کبھی آپ نے؟ چوب، پوست، تار کہاں ہوتے ہیں؟ یہ کیا ہوتی ہے؟ نہیں، یہ میوزیکل انسٹرومنٹ کے حصے ہوتے ہیں. ایک کوئی پیٹ ہوتا ہے ہارمونیم میں، وہ ڈبہ سا ہوتا ہے، اس کے اندر یوں ہوا بھرتے ہیں. اب جب ہوا نکلتی ہے تو اس میں مختلف تار ہیں. کبھی آپ اس تار کو دباتے ہیں، کبھی اس کو دباتے ہیں. باہر ٹیپ جو ہے تو صرف نوبز ہے نا، اندر تاب ہے. وہ یہاں سے دبائے گی، یہ دبائیں گے تو وہ وہاں سے دبائے گی، پھر ایک کو دبائے گی، دوسرے کو دبائے گی، تو ساری آوازیں جو ہیں پیدا ہوتی ہیں. اسی طرح وہ گٹار میں وہ ہوں گی وہی تاریں، اور کوئی پیٹ ہوگا، اور پھر اس کو کوئی انگلی سے ہلا رہا ہوگا، کوئی ستار کو یوں کر کے بجا رہا ہوگا. ہے وہی تار، چوب، پوست. پوست کیا ہے کہ آپ اس کو کہاں سے، یعنی ایک تار ہے نا یہاں پر اگر تنا ہوا ہے، اگر اس تار کو یہاں سے آپ اڑیس دے دیں گے تو اس کی آواز اور ہوگی، وہاں سے اڑیس دیں گے تو آواز اور ہوگی. ایسی ہے نا. تو کہتے ہیں کہ انسان کا جسم جو ہے یہ تو 100% میٹیریل ہے، خشک ہے. خشک تارو، خشک چوبو، خشک پوست، از کجا می آیدیں آواز دوست. لیکن یہ میرے دوست کی آواز، اللہ کی آواز مجھے اس خشک گوشت پوست میں سے کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ انسان کا سافٹ ویئر ہے، وہ انسان کی روح ہے جس کی وجہ سے آ رہی ہے. خشک تارو، خشک چوبو،
خشک پوست از کجا می آیدیں آواز دوست. تو پھر یہ میرے دوست کی آواز اس میں سے کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ جو ہے وہ انسان کا وہ روح ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی رکھتا ہے، اللہ سے محبت بھی کرتا ہے اور اس کو ڈھونڈ بھی رہا ہے. کیسے بھلا؟ سوچیں. جی نہیں، اللہ کی معرفت کہاں سے آتی ہے اور کہاں ہے؟ ثابت کرے. ثابت 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 ثابت. وہ تو ہم مسلمان ہیں نا، اس لیے جاننا چاہتا ہے کہ وہ کہاں سے آیا، کون اس کا خالق کیا ہے، اس کو ملنا چاہتا ہے، اسے پہچاننا چاہتا ہے. وہ تو چند آدمی ہوتے ہیں نا، عام آدمی، ہر انسان. ثبوت کیا ہے؟ دیکھیے ہم سب میں ایک جذبہ ہے، اس کا نام ہے لو. LOVE، لو. ٹھیک؟ محبت شریف جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ اور مجھے انالیسس کر کے بتائیں کہ whom you love. نہیں، محبت ہوتی کس سے ہے؟ ان سب میں کامن فیکٹر ڈھونڈیں. وہ تو خالق مالک کو مانتے ہی نہیں ہیں اکثر لوگ. وی آر لوکنگ فار سم پرفیکٹ تھنگ جو کہ ابھی تک آپ کو نہیں ملی. میری عمر 71 سال ہو گئی، آپ کی 40s میں ہوں گے، آپ 60s میں کہ 50s میں؟ جی 60s میں. ٹھیک ہے نا؟ آپ کو کوئی پرفیکٹ چیز ملی تو پھر چھڑ دو کھیڑا تھا. میرا پوائنٹ سمجھے؟ وی آر لوکنگ سم تھنگ پرفیکٹ، لیکن 71 سال میں مجھے نہیں ملی، لیکن میں اس کا کھیڑا نہیں چھوڑ سکتا. کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ پتا مجھے کیسے چلا کہ کوئی چیز پرفیکٹ ہے؟ وہ سبجیکٹ اور ہے، وہ دوسرے اینگل سے ہم اللہ کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں. میں اب ایک دوسرا اینگل لے رہا ہوں کہ ہمارے اندر ایک پرفیکٹ کی پرسوٹ ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں. یہ آپ کو پتا کیسے چلا کہ کوئی خوب اور اس سے بھی خوب اور اس سے خوب ہے؟ کیسے پتا چلا کہ پرفیکٹ ہے؟ آپ ابھی مذہب کو بیچ میں نہ لائیں، ایک جنرل بات کریں. ٹھیک ہے جی؟ آپ نے قرآن اکیڈمی کا انتخاب کیا، کیوں کیا؟ آپ نے یہ فرض کیا کہ یہ پرفیکٹ ہے، حالانکہ پرفیکٹ تو کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ جوتا لینے جاتے ہیں، کیسا جوتا آپ ڈھونڈ کے لائیں گے؟ کیا کنسیڈریشنز ہوں گی؟ اس میں خامی نظر نہ آئے اور ساری خوبیاں نظر آئیں.
ایسی کوئی چیز آج تک دیکھی ہے آپ نے؟ اس پر ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. یہ پتہ کیسے چلا کہ کوئی پرفیکٹ چیز ہے؟ یہ اس روح نے بتایا. اس روح نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہوا ہے اپنی آنکھوں سے. سورۃ اعراف میں تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو ایک دوسرے کی پیٹھوں سے نکالا. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں خود ان کے خلاف گواہ بنایا. أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ، انہوں نے کہا یس انڈیڈ، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر سلا دیا اللہ تعالیٰ نے ہماری ارواح کو گہری نیند. اور پھر ماں کے پیٹ میں جب 120واں دن آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس روح کو لا کر ہمارے جو انڈر کنسٹرکشن جسم تھا اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا. ہم اس دنیا میں آئے تو ابھی ہماری جو سمجھ بوجھ تھی وہ پرفیکٹ نہیں تھی، لہذا لیکن اس وقت بھی سمجھ بوجھ نہیں ہے، لیکن پرفیکٹ کی تلاش بچہ بھی کرتا ہے. اور ایک آپ نے اس کو کھلونا دیا، جب تک اس کے ذہن میں ہوگا کہ ابو نے بڑا زبردست کھلونا لا کے دیا ہے تو اس کو بڑا پسند کرے گا. دا مومنٹ ہی ول ریئلائز کہ اس میں تو یہ خامی ہے، اس میں تو یہ خامی ہے، اس میں تو یہ خامی ہے، تو اس کے دل سے چڑھ جائے گی. ٹھیک ہے جی. آپ لوگ شادی کریں گے تو شادی کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں کیا کنسیڈریشن ہوگی؟ پرفیکٹ کڑی لینی ہے، اور آپ زور بھی لگائیں گے. اور لو میرج کر لی آپ نے، پھر تو سمجھ لیجیے کہ آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ نے شاید سب کچھ خدا سے مانگ لیا ہے، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. لیکن جب آئیں گے تو معلوم ہوگا کہ نہیں، اس میں تو یہ کمی ہے، یہ خرابی ہے، یہ کمزوری ہے. جتنے درجے میں وہ کمیاں کوتاہیاں سامنے آئیں گی اتنا ہی وہ خواب تھا جو کہ دیکھا، جو سنا افسانہ تھا. تو یہ پرفیکٹ کا پتہ کہاں سے چلا؟ وہ وہاں سے چلا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہوا تھا اور اتنا اندازہ تھا کہ اس میں تمام کمالات پائے جاتے ہیں اور خامی کوئی نہیں. لہذا ہم اس دنیا میں ہر چیز میں یہی ڈھونڈتے ہیں، اپنے وسائل کے اندر یہی ڈھونڈتے ہیں. جوتا بھی پرفیکٹ، سائیکل بھی پرفیکٹ، گھر بھی پرفیکٹ، بیوی بھی پرفیکٹ، شوہر بھی پرفیکٹ. واٹ آر وی آفٹر؟ ہم کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ اصل میں مالک میرے کہاں ہے تو؟ مجھ کو تیری تلاش ہے، مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے. یہ ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہوگی؟ اللہ کی معرفت اور اسی سے محبت. اصل میں چونکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ تک ہم پہنچے نہیں ہیں پورے طور پر، لہذا راستے ہی میں ہماری محبت جو ہے وہ بھٹک جاتی ہے. کبھی یہاں بھٹک گئی، کہیں وہاں بھٹک گئی، کبھی ادھر بھٹک گئی، کبھی ادھر بھٹک گئی. تو اصل میں ہم کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈ رہے ہیں. اور دوسرا، خیر اور شر کی پہچان، کہ سچ بولنا چاہیے، مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. نہ میرے والدین نے بتایا مجھے، نہ میرے استاد نے بتایا، لیکن ایک اتنے سے بچے کو بھی پتا ہے کہ صحیح ایٹیچیوڈ کیا ہے، سچ بولنا، دھوکہ نہ دینا. کہاں سے پتا چلا؟ اسی روح سے پتا چلا. لیکن یہ روح بھی راستہ بتاتی ہے لیکن مجبور نہیں کرتی. انسان آزاد ہے. اچھا، بالفعل پھر کیا ہوتا ہے کہ جدھر انسان پہلا قدم اٹھا دیتا ہے، نیکی کی طرف اٹھا لے تو پھر نیکی پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور برائی کی طرف اٹھا لے تو پھر نیکی کی طرف اس کے جانا مشکل ہو جاتا ہے، برائی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. تو یوں الٹرنیٹ ہوتا رہتا ہے، شفٹنگ ہوتی رہتی ہے. لیکن انسان آزاد ہے. یہ ہے جی حقیقت انسان. اب اسی کے ساتھ ریلیٹڈ
ایک اور سبجیکٹ ہے کہ ہدایت پھر کیسے ملتی ہے. اچھا منتخب نصاب میں بھلا ہم کہاں پہنچے تھے؟ وہ مکمل تو نہیں ہوا تھا نا. یہ اگلا حصہ پھر پوسٹ پون کرتے ہیں، پھر اس سے اگلا حصہ اسی کا وہ پھر سورہ نور کا 5واں رکوع آئے گا تو پھر وہاں پڑھیں گے. ابھی آج اسی پر بس کرتے ہیں. کوئی سوالات ہو تو آپ لے آئیں میرے پاس، یا پھر ہم منتخب نصاب پڑھتے ہیں. سر یہ پرفیکشن کی جو کلاس ہے انسان میں، تو یہ کیا ہر مذہب میں ہے یا کچھ مذاہب میں ہے یا غیر مذہب کی مذاہب میں کوشش کرتا ہے؟ نہیں، پرفیکشن کی پرسوٹ تو ہر انسان میں ہے نا، کافر ہو مسلمان ہو، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم اس کی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں نا کہ یہ اللہ کی تلاش ہے اور اس وجہ سے ہے. ورنہ اس کا کون انکار کر سکتا ہے کہ ہر شخص پرفیکٹ چیز سے پیار کرتا ہے اور امپرفیکٹ اور فالٹی چیز کو پسند نہیں کرتا. آپ کوئی بندہ دکھا دیں مجھے کہ جو فالٹی چیز کو پسند کرتا ہو. ہاں لیکن ابھی ملی نہیں نا. سوال یہ ہے کہ پتہ کیسے چلا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علامہ اقبال کی بڑی خوبصورت ربائی ہے. کہتے ہیں ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، دنیا میں تم جہاں کہیں بھی کوئی خوشبو، رنگ، خوبصورتی دیکھتے ہو. ہر کجا بینی جہان رنگ و بو زاں کی از خاکش برویت آرزو. یا تمہارے دل میں کوئی آرزو پیدا ہوتی ہے، یاز نور مصطفیٰ اورا بہاس صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھیلائی ہوئی روشنی تھی اس کی کرنیں ہیں جو تم تک پہنچ رہی ہیں، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است، یا انسانیت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جو حسین خواب دیکھا تھا، انسانیت اس خواب کو ریکلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی. مثلا آزادی رائے دنیا کی آج بڑی محبوب ہے نا. یہ صحافی عمران ریاض ہو، ابراہیم ہو اور دوسرے سمیع ابراہیم ہو، کیا کہہ رہے ہیں؟ آزادی رائے کو سپریس کر رہی ہے حکومت. تو پتہ کیسے چلا کہ آزادی رائے بھی کوئی چیز ہے؟ پہلی دفعہ کیسے پتہ چلا آزادی رائے کا کہ آزادی رائے کیا ہوتی ہے؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عام آدمی کو کرتے پر سوال کرنے کی اجازت دے دی. سنا ہے نا واقعہ؟ اب دنیا کو پتہ چلا کہ آزادی رائے بھی کوئی چیز ہے، یہ بھی کوئی ویلیو ہے. ورنہ کہاں پتہ چلنا تھا؟ دنیا میں پہلے تو آزادی رائے کہیں نہیں تھی. مساوات ایک قدر ہے، برابری ہونی چاہیے، جس کے بعد وہ کمیونزم بن گئی کہ سارے برابر. کہاں سے آئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سرکاری سفر کیا مدینے سے فلسطین تک، ایک سواری اور ایک خادم کے ساتھ. اسی سواری پر زیادہ راہ ہے، کھانے پینے کا سامان بھی اسی پر ہے، تو ایک آدمی کے بیٹھنے کی گنجائش ہے اونٹنی کے اوپر. حضرت عمر نے خادم سے کہا کہ بھی ایک منزل میں سوار ہوں گا، تم نکیل پکڑ کر چلو گے، تو اگلی منزل تم سوار ہوگے، میں نکیل پکڑ کر چلوں گا. اس سے پہلے تو کبھی نہیں ہوا تھا. اب ان کے بعد امت جو ہے اس کا خیال پیدا ہوا تو کمیونزم بن گئی کہ برابری ہونی چاہیے. ورنہ پہلے تو انسانوں کو پتہ نہیں تھا کہ برابری بھی کسی بلا کا نام ہے. تو کوئی ریفرنس ہوتا ہے تو خواہش پیدا ہوتی ہے نا. ہاں جی. عدل و قسط جو ہے یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر قائم کیا نا قرآن مجید کی روشنی میں. پہلے کہاں تھا؟ پہلے تو بادشاہ ہوتے تھے، بادشاہ کے محلات ہوتے تھے، ان کا تخت ہوتا تھا، ان کا تاج ہوتا تھا، ان کی پوشاک ہوتی تھی. تو فار آل پریکٹیکل پرپز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بادشاہ نہیں تھے، لیکن انہوں نے نہ تخت بنایا، نہ تاج بنوایا، نہ کوئی محل تعمیر کیا اور نہ کوئی پوشاک پہنی. تو معلوم ہوا کہ ایسے بھی بادشاہ ہو سکتے ہیں. حضرت عمر نے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر
بادشاہت کی کہ نہیں کی؟ تو ایک ویلیو بنی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور ہر نیک آدمی کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ہاں حکومت ایسی ہونی چاہیے. تو اسی طرح یعنی ہمیں کیسے پتا چلا کہ سچ بولنا چاہیے، چیٹ نہیں کرنا چاہیے، اور ایک پرفیکٹ ذات کوئی ہے پرفیکٹ جس کو میں سب کانشیس، میرا سب کانشیس اس کو تلاش کر رہا ہے نا پرفیکٹ؟ تو کوئی ہے تو ریفرنس ہے نا، بغیر تو نہیں کرتا. یعنی آپ کوئی اشتہار دیکھیں گے تو آپ مارکیٹ میں جا کے پوچھیں گے کہ یہ ایک اس طرح کی چیز ہوتی ہے. اشتہار دیکھے گا تو پتا چلے گا. اگر آپ کے سامنے اشتہار نہیں آئے گا تو کیا آپ اس کو تلاش کریں گے کبھی؟ نیور. پرفیکٹ بے عیب کو کہتے ہیں. دیکھیں نا، ایک لفظ ہے انگریزی کا آئیڈیل، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ آئیڈیل بے عیب کو بھی کہتے ہیں اور مطمع نظر کو بھی کہتے ہیں، ٹارگٹ کو بھی. میرا فلان چیز میرا آئیڈیل ہے. میرا آئیڈیل ڈاکٹر بننا ہے، میرا آئیڈیل فوجی افسر بننا ہے، میرا آئیڈیل پاکستان کا صدر بننا ہے. ہمارے ایک بہت بڑے لیڈر ہیں، جب وہ میٹرک میں پڑھتے تھے نا، ان کے گھر پر بورڈ لگا ہوا تھا کہ مسٹر فلاں اور ایف پی پی، فیوچر پریزیڈنٹ آف پاکستان. ابھی تک بنے نہیں ویسے وہ، طاہر القادری صاحب. آئیڈیل ہوتا ہے نا انسان کو. آئیڈیل کیا ہوتا ہے؟ کسی کا آبجیکٹو اس کو بھی آئیڈیل کہتے ہیں، اور یہ چیز آئیڈیل ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ بے عیب. ان دونوں کو اکٹھا کریں کہ انسان کا، ہر انسان کا آئیڈیل اس کے خیال کے مطابق بے عیب چیز. جس کی میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں نا، کہ آپ نے بڑی ڈھونڈ ڈھانڈ کے ایک لڑکی ڈھونڈی، والدین نہیں مانے تو آپ نے کورٹ پہ جا کے شادی کر لی، لیکن پھر آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگی کہ نہیں یہ وہ نہیں ہے جو میں سمجھا تھا. آپ نے گھر بنایا، بڑی آئیڈیل، اس میں آپ نے فٹنگ لگوائی، سارا کچھ. سال بعد ہی پتہ لگا نہیں یار. کیوں؟ اس کی خامیاں نظر آتی ہیں نا. ایسے ہوا میں نہیں ہو جاتا، اس میں خامیاں نظر آتی ہیں. حضرت خدیجہ نے محمد بن عبداللہ کو اپنا آئیڈیل بنایا، لیکن ان کو ہر دن یہ اندازہ ہوا کہ او آئی میڈ اے بیسٹ سلیکشن. تو ایسا نہیں ہے کہ جو چیز دور سے اچھی نظر آتی ہے قریب جا کے صرف اس وجہ سے کہ وہ قریب ہو گئے تو خامی نظر آتی ہے. نہیں، اگر اس کی خوبی برقرار رہے گی تو اس سے پیار بھی برقرار رہے گا. وہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آئیڈیلسٹک نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کو اونچے اونچے خواب نہیں دیکھنا چاہیے. ریئلسٹک، کہ آئیڈیل یہ ہے کہ یہ ہو. ریئلسٹک کیا ہے کہ یہ ہوتا نہیں. یہ مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ آئیڈیل کیا ہے، کہ آپ دنیا کے امیر ترین آدمی ہوں، یہ آئیڈیل ہے. ریئلزم کیا ہے؟ کم سے کم کیا ہونا چاہیے کہ میں کسی کا محتاج نہ ہوں. باقی انسان خواب دیکھتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے وہ سلطنت دے جو قیامت تک کسی کو نہ ملے. ان کی دعا قبول ہوئی کہ جنوں پر بھی حکومت، ہواؤں پر بھی حکومت تھی نا.
اب یہ کیسے بندے کو پتا چلے کہ بھائی وہ اس کی قریب ہو رہی ہے اللہ کو پہچان ہو رہی ہے؟ دیکھ جو ہم نے رب ہمارا پڑھا تھا نا، پہلا لیکچر جو تھا ہمارا، دوسرا لیکچر رب ہمارا، اس کا کیا تھا کہ جوں جوں ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے چلے جائیں گے تو ہمیں اللہ سے محبت ہوگی، اللہ کا ہی شکر ادا کریں گے، اللہ ہی سے ڈریں گے، اللہ ہی سے بھروسہ کریں گے. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہمیں اللہ سے قریب لے کے جاتی ہیں. میں اللہ سے مانگوں گا تو اس سے قریب ہوں گا نا، اگر میں مانگوں گا نہیں تو پھر قریب کیسے ہوں گا؟ شکر ادا کروں گا تو قریب ہوں گا، اور شکر ادا نہیں کروں گا تو دور ہوں گا. اور اس میں بھی میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اگر واقعی شکر آپ نے انجوائے کرنا ہو تو ایسے مواقع پر شکر کریں گے جو آپ کو اچھے نہ لگے ہوں. صرف یہ نتیجہ نکال کے کہ او اللہ کرنے والا ہے سارا کچھ، اللہ نے ایسا کیا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے لیے یہ چیز پسند کی ہے. پھر ان سے پھر یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں نا، شکر، خوف اللہ کا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے کوئی چیز چھوڑ دیں گے آپ تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ہو گیا ہے. آپ اس کا شکر ادا کریں گے، خاص طور پر ایسی چیزوں پر شکر جو آپ کو پسند نہ آئی ہوں، یہ جان کر کے اللہ کر رہا ہے، اس سے کنیکشن پیدا ہوگا. ٹھیک ہے جی؟ اور کوئی سوال؟ اصل میں نام بھول گیا ہے، ریکال تو کر رہی ہیں، اسی پرفیکٹ کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن نام بھول گیا. نتیجہ کیا ہے؟ کبھی میں بیوی کو پرفیکٹ سمجھتا ہوں، کبھی جوتے کو پرفیکٹ سمجھتا ہوں، کبھی گھر کو پرفیکٹ سمجھتا ہوں، لیکن وہ ہوتا نہیں. چونکہ اصل جب تک اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچیں گے ہم تو ٹکریں ہم کھاتے رہیں گے نا. کبھی ادھر ٹکر ماریں گے، کبھی ادھر ٹکر ماریں گے، وہاں جا کے پتا چلے نہیں یہ نہیں، اچھا چلو ادھر چلو، پھر ادھر چلو، ادھر چلو. ٹھیک ہے.